باب ہے یستقبل الامام الناس اذا سلم، یعنی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد امام جو ہے وہ لوگوں کی طرف رخ کر لے گا، امام مڑ جائے۔ اب اس میں دو تین جہتیں ہیں، جیسے دائیں طرف مڑنا یہ بھی ہے، بائیں طرف مڑنا یہ بھی ہے، اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا یہ بھی ہے، یعنی قبلے کی طرف پشت کر لے اور لوگوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائے، یہ آیا ہے یہاں پہ۔ اور آپ نے دیکھا ہے نا، اکثر امام ہمارے ائمہ مسجدوں میں جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو کسی ایک طرف مڑ جاتے ہیں، اکثر دائیں طرف، اور دائیں طرف پھرنا افضل ہے، اس لیے دائیں طرف کا انتخاب کیا گیا۔ بائیں طرف بھی مڑ سکتے ہیں، لیکن بائیں طرف آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ امام صاحب ایسے گھوم کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ بات معلوم ضرور ہونی چاہیے آپ کو کہ بائیں طرف بھی مڑ سکتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، لطیفہ تو وہ بن گیا لیکن تھا ویسے وہ واقعہ، اور یہ اصل میں معاشرے کی کم علمی کی دلیل بھی ہے۔ ایک وہ بچہ پڑھتا تھا کسی مدرسے میں، اور یہ وقت وہ تھا جب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نعیمیہ میں پڑھاتے تھے، وہیں کا واقعہ، انہی کا شاگرد تھا۔ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہوگا حدیث پڑھاتے ہوئے تمام طلبہ کو۔ تو اب ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں تو یہ امامت بھی کرتے ہیں، بہت سے ان میں نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک بچہ جو تھا وہ اسی طرح وہاں بیٹھا تھا، اس نے سنا، وہ جا کے اس نے نماز پڑھائی، اور اس نے سوچا کہ استاذ محترم نے یہ بتایا تھا کہ بھئی دائیں بھی مڑ سکتے ہیں بائیں بھی مڑ سکتے ہیں، تو جب یہ بھی سنت ہے تو میں اس کو بھی ادا کر لوں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کبھی کبھی ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ لوگ بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو بھائی اس نے اس خیال سے کیا کیا، اپنی مسجد میں پہلی دفعہ اس کا تجربہ کیا، اور وہ بائیں طرف مڑ کے بیٹھ گیا نماز سلام پھیرتے ہی۔ اب بعد میں کیا ہوا، لوگوں نے اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیا، انتظامیہ نے نوٹ کر لیا۔ جب سب ہو گیا معاملہ دعا وغیرہ، تو اس کے بعد انتظامیہ نے کچھ خسر پھسر کی، اور پھر اس کے پاس آئے، کہنے لگے امام صاحب ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ آئندہ نماز پڑھانے مت آئیے گا۔ کہنے لگے کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سلام پھیرنے کے بعد سیدھی طرف بیٹھتے ہیں یا الٹی طرف بیٹھتے ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ بات تو سمجھیں، یہ مسئلہ ہے کہ دائیں بھی بیٹھ سکتے ہیں بائیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا ہے اپنے استاد سے اور لکھا ہے کتابوں کے۔ انہوں نے کہا نہیں جائیے، لکھا ہے، آج تک نہیں دیکھا ہم نے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، نہیں دیکھا ایسا کرتے ہوئے، اور آپ جناب آئے ابھی کل کے چھوک رہے ہیں، نوجوان ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب لیجیے صاحب، یہ ساری باتیں ہوئی، ان کو بیچارے کو رخصت کر دیا۔ وہ سیدھا اپنے استاد صاحب کے پاس گیا اور کہا حضرت وہ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا، یہ ہو گیا۔ تو اب ذرا بتائیے، تو اس لیے میں ذرا بتا رہا ہوں اس مسئلے کو تاکہ آپ کے علم میں ہو اور یہ چیز عام ہو، پتہ چلے۔ تو یہ نالج کی کمی ہے نا لوگوں کی۔ اب وہ تو بیچارے صحیح کر رہے تھے، ان کے استاد بھی صحیح بتا رہے تھے، ظاہر اتنے بڑے عالم تھے وہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اب جہاں علم کی چیزیں ہیں وہاں ہمارا معاشرہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، ہم علم کی باتوں کو نہیں جانتے اس لیے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو علم بہت ضروری ہے، ایک علم والا علم کے ذریعے سے ہی آپ سے جڑے گا۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز بالکل نہیں ہے اور آپ نے اعتماد بھی نہیں کر رکھا ہے تو پھر ظاہر یہی ہوگا، دشمنی اور رقابت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اب بھی مڑ سکتا ہے آدمی اور لوگوں کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے۔